شہر لاہور میں ایک نان بائی ایسا بھی ہے جس کی دکان سن 1857 کی جنگ آزادی سے بھی پہلے قائم ہوئی تھی اور آج دن تک قائم ہے۔ اس دکان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب پاکستان نے OIC کے اجلاس کی میزبانی کی تھی تو اسی کے نان مہمانوں کی ضیافت میں پیش کیے گئے۔ لاہور کا علاقہ مزنگ جہاں اپنے طرح طرح کے کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے، وہیں اس علاقے میں مجاہد تاج الدین نان بیکرز کی تاریخی دکان بھی موجود ہے۔ اس تندور کے مالک سکندر اعظم اس کاروبار میں تیسری نسل میں ہیں۔ اپنے نام کے برخلاف بہت ہی نرم طبیعت کے مالک سکندر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس دکان کی ایک تاریخ ہے جو قیام پاکستان سے بھی پرانی ہے۔ اس تندور کا نام ان کے والد مجاہد تاج الدین کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سکندر نے بتایا کہ میرے دادا جلال الدین نے کام سن 1850 کی دہائی میں شروع کیا تھا۔ ہمارا تعلق ایک روایتی لاہوری خاندان سے ہے اور ہمارے اجداد بھی اسی پرانے شہر میں پیدا ہوئے۔ اس دکان نے اپنی قدیم بنیادوں کو قائم رکھا ہوا ہے اور سن 1857 سے اب تک صرف ایک مرتبہ 1960 میں اس دکان کی مرمت ہوئی ہے۔ دکان کی پرانی چھت لکڑی اور اینٹوں کی بنی ہے، لیکن سن 1964 میں اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ سکندر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ان کے دادا کی بھی ایک تصویر لگی ہوئی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ تصویر ان کی وفات سے صرف 8 دن پہلے کی ہے اور اس وقت ان کی عمر 133 برس تھی۔ سکندر نے بتایا کہ ان کے دادا جی ایک تاجر تھے، وہ گندم خرید کر بازار میں بیچا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے دالیں، روٹی اور کلچے بیچنا بھی شروع کر دیے۔ اس وقت 5 کلچے صرف 2 آنے اور 5 نان صرف 4 آنے میں ملتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس تندور میں اب تندوری روٹی، سادہ نان اور کلچے فروخت نہیں ہوتے، یہاں اب کم سے کم نان بھی روغنی ہی ملے گا۔ یہاں کے مشہور نان میں بیف، چکن اور مٹن قیمہ نان، آلو بھرے نان، بیسن کا نان، خشخاش سے بنا میٹھا نان جو 1 مہینے تک تازہ رہتا ہے اور گل بہار نان جو پھلوں کے مربوں اور خشک میووں سے بنتا ہے شامل ہے۔ سکندر کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے دکان سنبھالنے کے بعد سن 1930 کی دہائی میں بھرے ہوئے نان متعارف کرائے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ موجودہ پاکستان میں پہلی بار ان کے والد نے ہی یہ خاص نان متعارف کرائے تھے۔ سکندر کے والد اپنے کاروبار کو پھیلانا اور اس میں جدت لانا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے جدید چیزیں متعارف کرائیں۔ اس وقت قیمہ بھرے نان کی قیمت 12 آنے تھی اور یقیناً ان کے والد نے اپنے پیچھے ایک میراث چھوڑی ہے اور ان کے گاہک صرف عام لوگ نہیں ہیں بلکہ سرکاری دورے پر آئے ہوئے غیر ملکی مندوبین اور شالیمار باغ اور قلعے پر ہونے والی تقاریب کے لیے بھی یہیں سے نان جاتے ہیں۔ سکندر نے بتایا کہ بھٹو عہد میں جب پاکستان نے OIC کے اجلاس کی میزبانی کی تھی تو ہمیں مہمانوں کے لیے نان تیار کرنے کا آرڈر ملا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں پنجاب ہاؤس میں ٹھہرایا گیا تھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں اپنے والد اور کچھ ملازمین کے ساتھ اسلام آباد گیا تھا۔ سکندر نے پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے صدر فضل الہی چودھری کی جانب سے برطانوی وزیر اعظم کو دیے گئے عشائیے کا احوال بتایا اور کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مہمانوں نے ہمارے نان کی تعریف کی اور پھر ہمیں بعد میں تعریفی سرٹیفکیٹ بھی ملے۔ سکندر کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے ہدایت کی تھی کہ کبھی بھی نان کے معیار اور ترکیب پر سمجھوتا مت کرنا۔ اگر تمہیں معیار برقرار رکھنے میں مشکل ہو تو خدا حافظ کا بینر لگا کر دکان بند کر دینا۔ لہٰذا ہم نان میں استعمال ہونے والا خمیر خود تیار کرتے ہیں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ جتنے بھی نان کھا لیں آپ کے پیٹ میں گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ہم اس بات کی تسلی کرتے ہیں کہ ہمارے تیار کیے ہوئے مسالے بچے اور بڑے دونوں ہی کھا سکتے ہیں اور ہضم بھی کر سکتے ہیں۔ سکندر کا کہنا ہے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ہمارا کاروبار بلکہ ہر کاروبار ہی نقصان کا شکار ہوا ہے۔ طلب کم ہو گئی ہے، کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق ہر کام متاثر ہوا ہے، یہاں تک کہ ساتھ کی دکان میں بیٹھا قفل ساز بھی مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن دوسری طرف سکندر اس بات پر خوش بھی ہیں کہ ان کے پرانے گاہک آج بھی انہی سے نان خریدتے ہیں، چاہے وہ لاہور کے کسی بھی علاقے میں منتقل کیوں نہ ہو جائے۔ اگر ہمارے گاہک دور دراز علاقوں میں منتقل ہو بھی جائے تو پھر بھی ہماری دکان پر آتے ہیں یا فون پر آرڈر دے دیتے ہیں۔ جو لوگ ملک سے باہر جا چکے ہیں وہ جب بھی وطن واپس آتے ہیں تو ہماری دکان پر ضرور آتے ہیں۔ ہر سال محرم الحرام میں ہمیں ایک گھر سے بیسن کے خاص نان کا آرڈر ملتا ہے۔ یہ نان عام دنوں میں بہت زیادہ مقبول نہیں ہے کیونکہ یہ عام نان سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔